الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 136۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، معافی ہے، اور جنتیں ہیں، باغات ہیں، جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا اجر کتنا بہترین ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 136 کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ مسلسل 2 آیت جو اس سے پہلے گزری ہے، اس کے اندر متقیوں کی صفت بیان کی گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جن کی صفت ابھی بیان کی گئی ہے، ان کی جزا یعنی ان کا بدلہ، ان کا ثواب، ان کے عمل پر کیا ہے؟ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ پہلے ذکر کیا گیا مغفرت کا، تو کیونکہ مغفرت کے ذریعے ہی انسان کو آگ سے یعنی جہنم سے نجات ملے گی۔ جب تک اللہ کی طرف سے مغفرت گناہوں کی نہیں ہوگی، جہنم سے نجات نہیں ملے گی، اس لیے تذکرہ کیا گیا مغفرت کا۔ اس کے بعد ان کی جزا کیا ہے؟ وجنات، جنات ہے، جنات، جنتیں، باغات، یعنی اسی کے ذریعے انسان کو جو انسان چاہتا ہے وہ ملے گا۔ باغات میں ہی نعمتیں ہوں گی، جنت میں ہی نعمتیں ہوں گی، تو پہلے نجات ہے، پھر اس کے بعد جو چاہتا ہے وہ ملے گا جنت کی شکل میں۔ تو مغفرت کا معنی ہم نے بیان کیا تھا کہ درگزر کر دینا، معاف کر دینا اور چھپا لینا۔ مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلطیوں کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، سزا نہ دینا، اور ساتھ ہی ساتھ چھپا دینا، غلطی کو معلوم نہ پڑے کسی کو کہ یہ فلاں صاحب غلطی پر تھے، فلاں صاحب نے گناہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین مخلوق سے چھپا دے گا، اسے مغفرت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کا بدلہ جنت ہوگا ان کے عمل کی وجہ سے۔ تو جنت کیا ہے؟ جنات، جنات یہ جنت کی جمع ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ باغات۔ جنت کو جمع کیوں لایا گیا ہے یہاں پر؟ کئی ایک باغات، معنی اس کا یہ ہے کہ جنت کے درجات ہیں، بہت ساری منزلیں ہیں اس میں، اور مختلف قسم کی منزلیں ہیں، الگ الگ قسم کی منزلیں ہیں، جس میں لوگ اپنے اپنے عمل کے حساب سے رہیں گے۔ جیسا جس کا عمل ہوگا اس حساب سے اس کو جنت میں درجہ ملے گا۔ تو اسی لیے جنات کہا گیا ہے، یعنی کئی ایک باغات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہمیں کہ اہل جنت یعنی جنتی لوگ جو ہیں، اپنے سے اوپر کمروں کو یا درجات کو، محلوں کو دیکھیں گے اسی طرح جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کس کو؟ چمکتے ہوئے ستارے کو، اس ستارے کو جو صبح کے وقت خالی اکیلا تنہا رہ جاتا ہے، اس ستارے کو جس طرح سے ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں، ویسے ہی جنتی لوگ بھی اپنے سے اوپر درجات والوں کے گھروں کو دیکھیں گے، محلوں کو دیکھیں گے۔ تو جب ایسا یعنی اتنا لمبا طویل فاصلہ ہوگا، اتنی دور ہے نا، ستارے کتنی دور ہیں، اتنی دور۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دور یہ جو گھر ہوں گے، محل، یہ تو انبیاء کے ہوں گے جس کو کوئی اور نہیں پا سکے، ہمیں کہاں ملے گا؟ وہ سب انبیاء کو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام انبیاء کی تصدیق بھی کی ہے، ان کو بھی سچا جانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو انبیاء گزر گئے، جن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، جن کے بارے میں زیادہ علم نہیں، جتنا علم بتایا گیا اتنا ہی ہے، لیکن اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ تو انہی کے لیے فہادی منازل، یہ تو انہی لوگ کے گھر ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ ہم کو اپنے فضل سے یہ عطا کر دے اور ہمیں بھی ان کے درمیان جو ہے بنا دے۔ تو بہرحال یہ بتایا گیا کہ جنات، اور کہتے ہیں کہ جنت کی مختلف منزلیں ہیں، اور لوگ اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے ایمان کے حساب سے مختلف منزلوں میں رکھے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جنت میں اور کیا چیز ہے؟ جنت میں مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں کس طرح سے ہیں؟ ایسی نعمتیں ہیں جس کی طرف انسان کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ ایسا گھر ہے جنت کہ جس کی حقیقت کو پانا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کہ دنیا میں بیٹھ کر اپنی عقل سے اور اپنے تصور سے اس کو پالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب نے سورہ سجدہ میں آیت نمبر 17 میں فرمایا
جمعہ کی صبح کی نماز میں فجر میں سورہ سجدہ تلاوت ہوتی نا، اس میں ایک لفظ آتا ہے، ایک آیت آتی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا چھپایا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ جنت میں کیا نعمتیں رکھی گئی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، یہ کوئی نہیں جانتا، جان ہی نہیں سکتا، علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے بسا اوقات نعمتیں انسان حاصل کر لیتا ہے لیکن آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی ہے۔ جو نعمتیں ضد سے حاصل ہوتی ہے وہ نعمت کا لطف ختم کر دیتی ہے۔ جو نعمتیں انسان ضد میں حاصل کرتا ہے وہ نعمتوں سے لطف نہیں اٹھا پاتا۔ یہاں جو نعمت محنت سے ملتی ہے، قربانیوں سے ملتی ہے، اس کا لطف بھی بڑا اچھا آتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ نعمت جو تیاری وہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی، اور نماز کو دنیا میں کہا گیا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، دنیا میں نماز پڑھتا رہا تو آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں نعمت کی شکل میں ضرور عطا ہوگی، ملے گی۔ تو یہ جنت ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح سے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحون، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کیا تیار کر رکھی ہے؟ ما لا عین رات، وہ چیز تیار کر رکھی ہے جس چیز کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے، لیکن وہ چھپی ہوئی ہے۔ وہ عقیدہ توحید اور اسی طرح اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملنے والی ہے۔ آج انسان اگر اس کے لیے کوشش کرے گا اور اپنے عقیدہ ایمان کو اور اعمال صالحہ کو درست کرے گا تو ہی اس کو ملے گا۔ اس کے بعد جنت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے، تجری من تحت الانہار، ایسے باغات ہیں جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، یہ بہت جگہ آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئے گا، آپ پڑھیں گے تو، اور بہت سارے علماء سے آپ نے سنا ہے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو عام طور سے اس کا تصور ایسا آتا ہے ہاں کہ ایک جنت بنی ہے، اس کے نیچے سے نہر جا رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کسی نہر کے اوپر ہے، ہاں نہر کے اوپر بنائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت کے نیچے نہریں جاری، معنی اس کا یہ ہے کہ جنت کے جو محل ہے، محل کے اطراف میں پیڑ لگے ہوئے ہیں، پیڑ کے نیچے سے اطراف سے نہریں جاری ہیں، وہ زمین کے نیچے سے تھوڑی جا رہی ہے۔ یہ گویا ایسا لگے گا کہ جنت جو ہے ایسی زمین پر ہے کہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا گڈھا ہے، اس میں پانی ہے، اس میں نہریں جاری اوپر، ایسا نہیں ہے، بلکہ محلوں کے نیچے ہے وہ، اور وہ زمین کے اوپر ہی ہے۔ اسی لیے جنت کی صفت یہ ہے کہ انسان اپنی جو نہریں ہوں گی نا، نہریں جنت کی، وہ نہروں کو جس طرف چاہے گا اس طرف موڑ دے گا۔ ہم کو آج نہر ادھر سے جانے کے لیے جنت کے لیے آئے، جنتی کہے گا آج نہر اس طرف جانی چاہیے تو اس طرف جائے گی نہر۔ آج نہروں کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے لوگوں کا، بھائی یہ نہر یہاں جا رہی ہے، یہاں کیوں، میرے گھر کے سامنے سے کیوں جا رہی ہے، اس کا پانی میں، لیکن وہاں کیا ہے، اب تیرے گھر کے نام سے نہیں جا رہی تو یہاں سے نکالیں گے، یہاں سے لے آئیں گے۔ اگر گڑھے میں ہے تو کیسے نہر انسان ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ ایسی نہریں ہیں، اور بعض صحابہ کرام کی اثرات میں یہ آیا کہ نہریں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی خندق وندق تھوڑی بنی ہے کہ گڈھا کھود کے بنایا گیا ہے، کوئی حفر یعنی کوئی کنواں کھودا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نہر جیسی ہوتی ہے ویسی ہوگی، اس لیے انسان جس طرف جائے گا اس طرف اسے موڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد نہر بتایا کہ نہریں جاری ہیں، نہریں کون سی ہوگی؟ تو یہ انہار کہا گیا، انہار یہ جمع ہے نہر کی، نہر ایک کو کہتے ہیں اور انہار کئی ایک نہر ہوتی ہے، اور قرآن حکیم میں بتایا گیا کہ وہ 4 نہریں ہوگی۔ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ جنت میں کتنی نہریں بہیں گی؟ 4 نہریں بہیں گی، لیکن نہریں کس سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ محمد آیت نمبر 15 میں بتایا فیہا انہار، جنت میں ایک نہر ہوگی من ماء، یعنی نہریں ہوگی من ماء، پانی کی، غیر آسن، ایسا پانی جس جو بدلتا نہیں۔ پانی بہت دن تک رکھا ہوتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، بو بدل جاتی ہے، مزہ بھی بدل جاتا ہے، لیکن یہ ایسا پانی ہوگا جب بھی انسان پیے گا بالکل تازہ فریش پانی، فریش واٹر جس کو کہتے ہیں، من ماء غیر آسن، بدلے گا نہیں، ایک نہر ہوگی پانی کی، وانہار من لبن، لبن کی نہر یعنی دودھ کی نہر ہوگی، اور ایسا دودھ لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ بھی بدلتا نہیں، دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے، مزہ بدل جاتا ہے، لیکن یہ دودھ کبھی خراب نہر ہوگی، ایسا نہیں کہ جانوروں کو تھنوں سے نکالنا پڑے گا، نہر جا رہی ہے، اور جو چیز جاری رہتی ہے برابر ریگولر چلتے رہتی ہے وہ خراب
نہیں ہوتی. تو دوسری نہر ہوگی لبن کی یعنی دودھ کی. اور تیسری نہر وانہار من خمر، خمر جس کو بولتے ہیں شراب کو، شراب کی نہریں ہوں گی. لذت للشارب، ایسا شراب جو پینے والے کو لذت بخشے گا. اور یہاں پہ جو شراب ہوتی ہے بدبودار ہوتی ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ بدبودار ہوتی ہے اور پینے کے بعد انسان بہکتا ہے اور بول بکتا ہے، گناہ بھی اسی سے کرتا ہے. بلکہ ہم سے بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم جو ہے کام مزدوروں سے کرانا ہوتا ہے یا کچھ مال اتروانا ہوتا ہے، 20-30 روپے کی شراب پلا دی، اب وہ 100 روپے میں پورا مال اتار دے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ایسا بتاتے لوگ. تو یہ آدمی ایک دم جو ہوتا ہے اس کے دماغ سے ہوش حواس باختہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ تیسری نہر ہے جو شراب کی ہوگی. لیکن یہ شراب دنیا کی شراب نہیں، یاد رکھیے دنیا کی خمر نہیں ہے. یہاں تو انسان بہک جاتا ہے، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے. چوتھی جو شراب نہر بتائی گئی وہ کیا ہے؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ، عسل یعنی ہنی، شہد، شہد کی نہریں ہوں گی مصفا، بالکل خالص صاف و شفاف. کیا ہے؟ شہد. یہ نہر ہوگی. تو یہ ہے جنت جس کے اندر یہ 4 نہریں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا خالدین فیہا. اچھا، نعمت حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایک ٹینشن لگا رہتا ہے. کیا ٹینشن لگا رہتا ہے؟ ختم ہو جائے گا. کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا. دنیا میں سب سے زیادہ انسان مالدار بھی ہو گیا تو ٹینشن لگا ہوا ہے. انکم ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہو گیا، ہاں بینک کبھی لوٹ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کاروبار سیٹ اپ کیے، کب نہ جانے کیا ہو جائے. یہ سارے اندیشے لگے ہیں نا، سارے اندیشے لگے. لیکن جنت میں جانے کے بعد یہ سارے اندیشے ختم ہو جائیں گے. آج ٹینشن لینا جتنا ٹینشن لے لو، جنت میں جانے کے بعد ٹینشن نہیں ہوگا. کیا ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جانے کے بعد ابد ابد ہمیشہ رہو گے. ٹینشن نہیں لینے کا، ٹینشن نہیں لینے کا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. اس کے بعد فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اتنی ساری نعمت ہے، اتنا کچھ ہے تو ظاہر سی بات ہے تو تعریف تو کرنی پڑے گی. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. رب نے فرمایا عمل کرنے والوں کا یہ اجر کتنا اچھا ہے، عمل کرنے والوں کا اجر یہ کتنا اچھا ہے. تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بغیر عمل کے جنت بھی نہیں ملنے والی. آدمی سوچے کہ بیٹھے بیٹھے ہاں جنت مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہونے والا. عمل بھی کرنا پڑے گا. آج بہت سارے لوگ دین سے دور اس لیے ہیں، عمل سے دور اس لیے ہے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کہیں نسبت جوڑ لو، ہاں جنت تمہاری ہوگی. ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی. تو یہ ایسا ہے. نعم اجر العاملین. قرآن حکیم کہتا ہے عمل کرنے والوں کا یہ اجر. یہ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، یہ تو نہیں کہا گیا. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایک عمل ہے، ایمان لانا ان کی سنتوں پر چلنا یہ عمل ہے، اس پر یہ اجر ملنے والا ہے. یہ خالی نسبت جوڑنے سے قرآن حکیم میں کہیں نہیں آیا. ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کہتے ہیں ہمارے والد صاحب ہے. یہ نوح علیہ السلام انبیاء نبی ہے. کل بھی ابراہیم علیہ السلام کے والد کہے میرا بیٹا ہے ابراہیم. چلو نسبت جڑی ہوئی ہے، سب کی رشتہ داریاں ہیں. کام آئے گی رشتہ داریاں؟ نہیں کام آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے رشتہ دار ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا وہ نسبتیں کام آئیں گی؟ نصوص سے ثابت ہے کہ وہ سب جہنم میں ہوں گے، جن کے بارے میں نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے. تو نعم اجر العاملین یہ کہا گیا، بہت بہترین. یعنی یہ اللہ رب العالمین نے تعریف کی ایسے عمل کرنے والوں کی اجر کی. یہ جو بدلہ جو مل رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہ مختصر سی تفسیر تھی اس آیت کریمہ کی. ابھی اس آیت کریمہ سے جو فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائیں گے.